تو آئیے اگلے سیشن میں ہم سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور پھر تفسیر پیش فرمائیں گے مفتی صاحب۔ تو میں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، عالمی شہرت یافتہ قاری و نعت خواہ الحمدللہ ہمیں میسر ہیں، تشریف فرمائیں۔ میں چاہتا ہوں قاری صاحب سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے ابتدا جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ اموال ان کے لیے ہیں جنہوں نے ان کے بعد ہجرت کی، وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کی تلاوت عالمی شہرت یافتہ قاری جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، میں نے ترجمہ پیش کیا، اور اس کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دواما علی خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم مأوى عند الشدائد فإلى العظیم توسلا بکتابہ وبأحمد، اما بعد۔ یہاں پر قبلہ قاری صاحب نے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی، اور قبلہ رئیس احمد صاحب نے اس کا ترجمہ پیش کیا، اور اس میں اپنی گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہوئے کہ ہم نے پہلے مرحلے میں بات کی کہ جنت کا تعارف اور جنت میں کون جائیں گے، دوسرے مرحلے میں ہم نے بیان کیا کہ جنت میں وہ جائیں گے جو اعمال صالحہ کریں گے، جو نیکیاں کریں گے، اور نیکیاں کیا کیا ہوتی ہیں، نیکیوں کا تصور کیا ہے، ہم نے وہ بھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں پیش کیا۔ اور میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کروں گا کہ کوئی بھی نیکی کرو نا اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، نہ،
اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا تو پھر ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نماز بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگی تو ایسی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ایسی زکوٰۃ کا، ایسے حج کا، ایسے عمروں کا، ایسے غریبوں کی مدد کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اللہ کی رضا کے لیے ہو، اگر ایک پیسہ بھی آپ نے اس کی رضا کے لیے دیا ہے تو وہ بھی بارگاہ الہی میں مقام مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر اقبال نے اس معاشرے کا یعنی یوں سمجھ لیں جو ہو رہا ہے وہ پیش کیا نا، کہتے ہیں بات ذرا کڑوی ہے، کہتے ہیں کہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اب یہاں پر جو سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں یعنی ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے کہ اپنی مغفرت کے لیے بھی کوشش کرے، اور صرف اپنی مغفرت کے لیے کوشش نہ کرے بلکہ اس سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کا بھی خیال رکھے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرے۔ اور یہاں پر ایصال ثواب کا بیان ہے، اور ایصال ثواب کا جو بیسک کنسپٹ ہے وہ دعائے مغفرت ہے۔ یہاں رب کریم فرما رہا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما۔ قرآن فرما رہا ہے نا کہ وہ جو زندہ ہیں گزرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، مولا ہماری مغفرت فرما، اور فقط ہماری مغفرت نہ فرما بلکہ ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ایمان والے ان کی بھی مغفرت فرما۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اللہ اکبر، غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی بھی کجی نہ فرمانا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، ہمارے رب بے شک تو مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ جہاں پر دعائے مغفرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیش رو گزر چکے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے ہمارے عزیز و اقارب ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے اچھے کام کرنا، یہ عین شریعت مطہرہ کا مزاج ہے، یہ قرآن و حدیث کا مزاج ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا جو ہر عمل ہے نا، ما عمل ابن آدم کا تمام اعمال اس کی موت تک، یعنی جب جیسے ہی موت آتی ہے نا ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو ختم نہیں ہوتے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ من صدقۃ جاریہ، فرمایا صدقہ جاریہ کیا تھا نا، مسجد بنوائی، مدارس بنوائے، کتابیں تقسیم کروائی، ویلفیئرس کے کام کیے، کھانے کھلائے، پانی کا کنواں لگوایا، ٹھنڈے پانی کی مشین لگوا دی، الغرض ہینڈ پمپس لگا دیے، کوئی بھی کام جو غریبوں کی ضرورت ہو، انسانیت کو ضرورت ہو، وہ کام اس نے کیا اس نے کام کر کے فارغ ہو گیا، انتقال بھی ہو گیا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ جو اس نے دیا ہے نا، اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا، یہ جاری ہے، ثواب کا میٹر آن ہے، وہ گزر چکا ہے لیکن ثواب کا میٹر چل رہا ہے اور اسے ثواب مل رہا ہے۔ دوسری بات فرمائے کہ علم ينتفع به، علم چھوڑ کر مرا، کتابوں کی صورت میں، اسٹوڈنٹس کی صورت میں، اداروں کی صورت میں، آگے جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، جو کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ آگے پڑھا رہے ہیں، پڑھا وہ رہے ہیں، کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ثواب اسے مل رہا ہے، ثواب کا میٹر اس کا آن ہے، اور وہ یقیناً اس کے نمبرز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تیسری بات بڑی اہم ہے، ولد صالح، نیک اولاد۔ اب یہ صدقہ جاریہ کیسا ہے؟ یہ کیسے صدقہ جاریہ بنتی ہے؟ اگر اولاد کی آپ نے تربیت ہی نہیں کی اور وہ اولاد آپ کے لیے کچھ نہیں کرتی تو اس کا ایک عمل جو ہے نا اس کے ذمہ دار والدین ہیں۔ لیکن اولاد کی تربیت کی، اس کے باوجود وہ اچھی نہ ہوئی تو پھر اس کے ذمہ دار والدین نہیں کہ انہوں نے کوشش کی، والدین نے اچھی تربیت کی، اولاد بھی اچھی نکل آئی،
تو اب رب تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولد صالح یدعو لہو، کہ نیک اولاد چھوڑ کر مرا جو پیچھے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے، اچھے کام کر رہی ہے، اس کا ثواب بھی اسے دیا جا رہا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ یتبع الرجل یوم القیامت من الحسنات امثال الجبال، فرمایا کہ روز قیامت جو آدمی ہوگا نا، اس کے پیچھے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، جو اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ وہ شخص کرے گا، ظاہر ہے کہ یہاں پر تم جھوٹ بول دیتے ہیں رئیس بھائی، قاری صاحب، لیکن وہاں پر جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ جو کام ہم نے یہاں پر نہیں کیے اور وہ کام اچھے ہوں تو ہم کہتے ہیں ہم نے کیے، کوئی پوچھ لے تو اس بات میں سر ہلا دیتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ نہیں چلے گا، وہاں کی عدالت تو الگ ہے نا۔ تو وہ کہے گا مولا یہ نیکیاں میری نہیں ہیں، یہ نیکیاں میں نے نہیں کی، لیکن رب تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، فرمایا کہ تیری تو نہیں ہے، لیکن تیری نیک اولاد جو تیرے پیچھے تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، تیری نیک اولاد جو تیرے پیچھے تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے، تیری نیک اولاد جو تیرے لیے پیچھے اچھے اچھے کام کر رہی ہے، فرمایا کام وہ کر رہی ہے، دعا وہ کر رہی ہے، استغفار وہ کر رہی ہے، لیکن ثواب یہ نیکیاں تجھے مل رہی ہیں۔ یہ اسی لیے فرمایا کہ امثال الجبال، نیکیوں کے پہاڑ وہ دیکھے گا کہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا کہ یہ وہ اولاد ہے جو تیرے پیچھے نیک کام کر رہی ہے۔ تو اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ حاجی عبدالرزاق مرحوم گزر چکے ہیں، لیکن ان کی پیچھے جو ان کے وارثین ہیں، چاہے ان کے بھائی ہوں، ان کے فیملی کے جتنے افراد ہیں، آج بھی وہ انہیں نہیں بھولے، ان کے اچھے کاموں کو یاد رکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہے، آج بھی ان کے کاموں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے اچھے کاموں کو جاری رکھا ہوا ہے۔ جتنے ان کے ویلفیئر کے کام ہیں سارے جاری ہیں، الحمدللہ ARY QTV آج تک جاری ہے، انشاءاللہ صدا قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العالمین اس کا سارا ثواب انہیں عطا فرمائے گا کہ جنہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے، اور انہیں عطا فرمائے گا کہ جو آج یہ کام کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں پر اخیر میں یہ عرض کروں گا کہ ایصال ثواب جو ہے نا، یہ مسلمانوں کا مسلمانوں پر حق بھی ہے۔ اور میں ایک بات عرض کروں کہ جب بھی دعا کریں نا، کوئی بھی نیک کام کریں، اچھا کام کریں، جب دعا کریں نا تو یہ دعا کریں مولا میرے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں میں ان کو بھی پیش کرتا ہوں، بلکہ جتنے مسلمان ہیں میں ان کو بھی پیش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا، آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جب مرحومین کو ثواب پیش کیا جاتا ہے نا، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اتنا خوش ہوتے ہیں، مردوں کے درمیان اتنا خوش ہوتے ہیں، فرمایا جتنا تمہارے زندہ گفٹ پیش کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدا حاجی عبدالرؤوف صاحب کو، حاجی جان محمد صاحب کو، حاجی اقبال صاحب کو، ان کی تمام اولادوں کو، سلمان اقبال صاحب ہیں، محبوب بھائی ہیں، ان سب کو یہ نیک کام جو یہ کر رہے ہیں، جن کا جو پودا انہوں نے لگایا تھا مرحوم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سارے اچھے کام جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج کی یہ محفل میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اچھا ثواب کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر ایصال ثواب کی محفل اور کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی مرحوم حاجی عبدالرزاق صاحب کو اور ARY فیملی کے جتنے بھی مرحومین ہیں، حاجی عبدالرزاق صاحب کی اہلیہ ہیں، جان محمد صاحب کی اہلیہ ہیں، اور اسی طریقے سے جتنے بھی ان کے والدین ہیں، سب کو اللہ رب العالمین اس کا ثواب عطا فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورۃ الحشر کی 10ویں آیت کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی، اور الحمدللہ عالمی شہرت یافتہ قاری و نعت خواں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا، تشریف لائے۔ بہت خوبصورت آپ کا انداز دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے، اور آپ کے انداز کو سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اپنایا، اور میں سمجھتا ہوں بڑی خدمت قرآن کے لیے آپ کی ثناخوانی کے حوالے سے آپ کا نام پوری دنیا میں ماشاءاللہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ میں آپ کی آمد کا شکریہ ادا کروں گا۔ علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ماشاءاللہ تفسیر بیان فرمائی۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، محفل درس قرآن کا سلسلہ یہاں تک پہنچا۔ جس طرح مفتی صاحب نے دعا فرمائی، ہم دعا کے لیے آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں،
چونکہ برسی ہے حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کی، تو آپ سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف پڑھ کر آپ مرحوم حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے والدین اور ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے ضرور دعا فرمائیں۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، تو یہ جو دینی کام آپ تک پہنچ رہا ہے اس کا بہترین ایک جو بدلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان مرحومین کے لیے ضرور دعائے مغفرت فرمائیں۔ محفل درس قرآن جو ہے یہاں پر ماشاءاللہ مکمل ہوئی، اور اس کے بعد محفل نعت برائے ایصال ثواب حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کا انشاءاللہ اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور یوں تو سبھی لوگ اس جہاں میں جیتے ہیں، لیکن ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ایک شخص مہربان۔ یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس محفل میں آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔